اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں شہادت حق یعنی امت مسلمہ کا فرض اور مقصد وجود پر گفتگو کروں گا۔ اس کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے کرتے ہیں۔ ساری تعریف اس خدا کے لیے ہے جو کائنات کا تنہا خالق و مالک اور حاکم ہے، جو کمال درجہ کی حکمت، قدرت اور رحمت کے ساتھ اس میں فرما روائی کر رہا ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا، اس کو علم و عقل کی قوت بخشی، اسے زمین میں اپنی خلافت سے سرفراز کیا اور اس کی رہنمائی کے لیے کتابیں اتاری اور پیغمبر بھیجے۔ پھر خدا کی رحمتیں ہوں اس کے ان نیک اور برگزیدہ بندوں پر جو انسان کو انسانیت سکھانے آئے، جنہوں نے آدمی کو اس کے مقصد زندگی سے خبردار کیا اور اسے دنیا میں جینے کا صحیح طریقہ بتایا۔ آج دنیا میں ہدایت کی روشنی، اخلاق کی پاکیزگی اور نیکی اور پرہیزگاری جو کچھ بھی پائی جاتی ہے، وہ سب خدا کے ان ہی برگزیدہ بندوں کی رہنمائی کی بدولت ہے، اور انسان کبھی ان کے بار احسان سے سبکدوش نہیں ہو سکتا۔ اب ہم مسلمان اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور ادا کریں جو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر عائد ہوتی ہے۔ ہم صرف اتنا کہہ کر نہیں چھوٹ سکتے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے خدا کو اور اس کے دین کو مان لیا، بلکہ جب ہم نے خدا کو اپنا خدا اور اس کے دین کو اپنا دین ماننا ہے تو اس کے ساتھ ہم پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں جن کا ہم کو شعور ہونا چاہیے، جن کے ادا کرنے کی ہم کو فکر ہونی چاہیے۔ اگر ہم انہیں ادا نہ کریں تو اس کے وبال سے نہ دنیا میں چھوٹ سکیں گے نہ آخرت میں۔ وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ وہ صرف یہی نہیں ہیں کہ ہم خدا پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور یوم آخرت پر ایمان لائیں۔ وہ صرف اتنی بھی نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں اور زکوٰۃ دیں۔ وہ صرف اتنی بھی نہیں ہے کہ ہم نکاح، طلاق، وراثت وغیرہ معاملات میں اسلام کے مقرر کیے ہوئے ضابطے پر عمل کریں، بلکہ ان سب کے علاوہ ایک بڑی اور بہت بھاری ذمہ داری ہم پر بھی عائد ہوتی ہے کہ ہم تمام دنیا کے سامنے اس حق کے گواہ بن کر کھڑے ہوں جن پر ہم ایمان لائے ہیں۔ مسلمان کے نام سے ہم کو ایک مستقل امت بنانے کی واحد غرض جو قرآن میں بیان کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ ہم تمام بندگان خدا پر شہادت حق کی حجت پوری کر دیں۔ قرآن کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ اور یہ نرا حکم ہی نہیں بلکہ تاکیدی حکم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس فرض کو انجام نہ دینے کا نتیجہ کیا ہے۔
ہم سے پہلے اس گواہی کے کٹہرے میں یہودی کھڑے کیے گئے تھے، مگر انہوں نے کچھ حق کو تو چھپایا اور کچھ حق کے خلاف گواہی دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے انہیں دھتکار دیا اور ان پر وہ پھٹکار پڑی کہ قرآن کی سورۃ البقرہ آیت 61 میں ہے، ذلت و خواری اور پستی و بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے عذاب میں گر گئے۔ باقی ایسی موضوع پر اگلی ویڈیو میں گفتگو کروں گا۔